تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے یا ویسے ہی جنگی تدبیر کی وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنگی تدبیر ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کی کہ آپ یا رسول اللہ جو سب سے آخری کنواں ہے بدر کے مقام میں، اس کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالیں تاکہ کافروں کے پاس کوئی کنواں نہ بچے پانی لینے کے لیے، کیونکہ پانی کی سپورٹ جب ختم ہوتی ہے تو بھی آدھی جنگ جو ہے سمجھیں کہ لشکر ہار جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا مشورہ مانا اور آخری کنویں کے اوپر جا کے پڑاؤ ڈالا۔ اس میں مشورے کی اہمیت بھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں نا وہ مشورہ لینا پسند نہیں کرتے۔ وہ اگر ان کو کوئی اپنے جو انڈر کام کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کی کوئی بات اچھی بھی لگے، پسند بھی آ جائے، تو اپنی وہ اس میں جو ہے حد تک سمجھتے ہوئے اس کو قبول نہیں کرتے اور ڈانٹ دیتے ہیں مشورہ دینے والے کو کہ آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اس طرح کر کے ڈانٹ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں جو نمونہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ کوئی بھی دے اور اس میں اگر خیر نظر آ رہی ہو تو اس کو مان لینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے کہنے پہ، مشورہ دینے پہ آخری کنویں پہ جا کے پڑاؤ ڈالا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ ایک تدبیر تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی جنگ کے اندر بہت ساری تدبیریں آپ نے اختیار کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ بالکل ہی لشکر کو جھونک دیا کیونکہ اب فرشتے آنے والے ہیں تو اس لیے ہم جو کچھ بھی کریں گے ہماری فتح ہوگی، ایسا نہیں کیا۔ ساری تدبیریں اختیار کی جتنی کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد پھر کس کس طرح سے آئی؟ ایک تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، دوسرا ہم نے بارش کا بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی اور مسلمانوں کے پاؤں ٹکنے لگے زمین کے اوپر۔ تیسرا ہم نے نیند کا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حالات میں مسلمانوں کو اتنی گہری نیند اس رات بھی عطا فرمائی، جس رات صبح جو ہے جنگ ہونی تھی اس رات بھی بہت گہری نیند دی، اور اس کے علاوہ میدان جنگ میں بھی ان کے اوپر اونگ جو ہے وہ طاری کی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ پہ بھروسے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مدد ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو فضائے بدر یہی ہوتی ہے کہ جس طرح کا بھروسہ، جس طرح کا ایمان بدر والوں کے پاس تھا، وہ ایمان، وہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تو بھی اپنے اندر لے کر آ، تو پھر تیرے لیے بھی فرشتے نازل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش اور نیند کے ساتھ بھی مدد فرمائی، فرشتوں کے ساتھ بھی مدد فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کافر بہت تھوڑے سے دکھائے۔ اس سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو چاہے بظاہر وہ 1000 تھے، لیکن نبی کا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے تو آپ نے جب خواب بیان فرمایا تو صحابہ کے دل میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں بھی ہمت پیدا ہو گئی کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہمارے جتنے ہی ہیں، تھوڑے سے ہی ہیں، ہم کر لیں گے جنگ۔ اور دوسرے دن اور یہ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اب ہمیں یہاں پہ ایک تھوڑا سا ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کافر تو 1000 تھے، تھوڑے کیوں نظر آئے؟ تو مفسرین کرام نے اس کی یہ تشریح لکھی ہے کہ جو کافر، جن لوگوں نے کفر کی حالت میں مرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف وہی لوگ دکھائے تھے آپ کو خواب میں، کیونکہ جو زندہ رہ گئے تھے ان میں سے بہت سارے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جنہوں نے مسلمان ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس دن آپ کو خواب میں نہیں دکھائے، چاہے وہ اس لشکر میں شامل تھے پھر بھی۔ تو چند لوگ جنہوں نے کفر کی حالت میں اس دنیا سے جانا تھا وہ دکھائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اور وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کافر زیادہ دکھا دیتے تو مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم آپس میں بھی لڑ پڑتے۔ ظاہر ہے کہ جب سٹریس بڑھتا ہے تو انسان اپنوں کے ساتھ بھی لڑ پڑتا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی اس کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم جہاد کے معاملے میں آپس میں لڑ پڑتے، ایک دوسرے کو الزام دینے لگتے کہ آپ نے کہا اور فلاں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، تو اس لیے ہم آج یہاں پہ پھنس گئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ولیکن اللہ سلم،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں بچا لیا، ہمت ہارنے سے بھی بچا لیا اور جھگڑے سے بھی بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑی مزے کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ بھی یہ بات آتی ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے واقف ہے، انسان کے دلوں سے واقف ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر انسان پریشان ہوتا ہے یا کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے نا، اچھی یا بری نیت جو بھی چل رہی ہوتی ہے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے۔ تو یہ بہت بہترین جملہ ہے قرآن پاک کا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اب دوسرے دن کیا ہوا جب میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا دونوں لشکروں کا، تو کافروں کو مسلمان تھوڑے سے نظر آئے اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے سے نظر آئے۔ اب جنگ کے اندر کھلی آنکھوں سے بھی مسلمانوں کو صرف وہی